اچھا بھائی، ایک بڑا عجیب و غریب سا میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا. عجیب و غریب نہیں، بڑا اچھا سا پیارا سا ایکسپیرینس ہوا. لیکن چونکہ میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا، تو اس ایک ایکسپیرینس نے مجھے بہت ساری چیزیں سوچنے پہ مجبور کیا کہ میں سوچتی ہوئی آئی پورے راستے، اور میں نے سوچا ضرور کہ میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں. ہوا یہ کہ میں باہر نکلی تھی کسی کام سے، اور میں نے سوچا کہ بھئی سبزی تو سب کو پتہ ہے کہ عید کے 4-5 دن سبزی منڈی بند رہی تھی اور سبزی آئی نہیں. تو اب دیکھ لیتے سبزی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. تو جب ہم سبزی لینے میں گئی، تو وہاں جیسی میں گاڑی سے اتر کے گئی وہاں تک، تو وہاں پہ سبزی والا جو تھا وہ اپنا ٹھیلا سیٹ کر رہا تھا، اور ایک صاحب آئے موٹر سائیکل پہ. وہ ان کے پرانے گاہک تھے، ٹھیک ہے. وہ مجھے ان کی بات چیت سے اندازہ ہوا، اور انہوں نے سبزی لینے سے پہلے ان کے لیے، چونکہ وہ ٹھیلا سیٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلے آپ کے لیے دعا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے، وہ مولوی صاحب تھے، انہوں نے دعا کرنا شروع کر دی. اچھا، جب وہ دعا کر رہے تھے تو مجھے بھی احساس ہوا کہ چلو یار، کسی کا بسم اللہ ہو رہی ہے تو چلو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے. تو میں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی. سبزی والے کا ایک چھوٹا سا بچہ وہاں کھڑا ہوا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ باجی آپ نے بینگن لے نہیں، کیونکہ میں نے بینگن کا پوچھ لیا تھا پہلے. تو میں نے کہا ابھی رک جاؤ پہلے دعا ہونے دو، پھر میں بات کروں گی نا آگے. اچھی بات نہیں ہے دعا کے بیچ میں ٹوکنا. آپ یقین کریں، وہ سبزی والے جو تھے بابا جی، وہ اتنے خوش ہوئے ہیں. ان کا اور ان مولوی صاحب کا شاید روز کا ایک وہ تھا سلسلہ، اور وہ روز شاید وہاں آتے تھے، سبزی لیتے تھے اور دعا کرتے تھے. لیکن میرے اس چھوٹے سے عمل سے کہ میں نے ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ اتنے خوش ہوئے کہ میں نے ان سے یہ ساری سبزی لی. 1 منٹ میں دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں، میں نے ان سے کیا پوچھا تھا. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بھنڈی کیا حساب ہے اور یہ بینگن کیا حساب ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ جو دل چاہے دے دیں آپ کو بینگن دعا کے بعد، ٹھیک. تو میں نے کہا نہیں بابا آپ بتائیں بینگن کیا حساب ہے. تو وہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا بینگن کے ریٹ، ٹھیک. اس کے بعد میں نے بھنڈی پوچھی تو کہنے لگے کہ اچھا مجھے یہ پتہ ہے کہ بھنڈی جو ہے نارملی 200-250 روپے ہوتی ہے. وہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو منڈی کے ریٹ پہ دوں گا 150 روپے، ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے دیے. لیکن اس کے بعد اس کے تو انہوں نے مجھے ریٹ ہی نہیں بتائے ہی نہیں. اس کے صرف انہوں نے بتایا 150 روپے بھنڈی کے. اور اس کے بعد انہوں نے صرف ایک دعا میں شامل ہونے پر انہوں نے یہ رکھا، یہ اتنی ساری ہری مرچیں رکھی، ٹھیک ہے. اس تھیلی میں وہ رکھتے چلے. میں ان کو منع بھی کر رہی ہوں، ان کا بابا نہ یہ مجھے نہیں چاہیے، نہیں میری بیٹی آئی ہے آج ٹھیلے پہ، میں تو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا. یہ ٹماٹر رکھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے گوبھی رکھی، ٹھیک ہے، یہ رکھی. اس کے بعد انہوں نے دھنیا رکھا، دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ساری ہے، ٹھیک. اور اس کے بعد انہوں نے یہ ہری پیاز رکھی، ٹھیک. یہ بھی انہوں نے اس میں رکھی. اور میں ان کو کہتی رہی بابا اچھا مجھے بتائیں ٹوٹل کتنا ہوا. وہ کہنے لگے جو تمہارا دل چاہے دے دو. تو پھر میں نے ان کو 500 کا نوٹ دے دیا. میں نے کہا بابا اس میں سے دیکھ لیں کتنا ہے. تو انہوں نے 150 روپے بھنڈی کے جو انہوں نے بتائے تھے وہ کاٹے، اور 100 روپے انہوں نے صرف بینگن کے لیے. اس کے بعد یہ سب کچھ انہوں نے مجھے گفٹ دیا، ٹھیک ہے. اور یہ انہوں نے کہا کہ کہہ کے دیا کہ میری بیٹی آج میرے ٹھیلے پر آئی ہے اور میں خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا. میں یہ سوچتی رہی پورا وقت گھر آتے ہوئے کہ ایک ذرا سا دل خوش کرنے پہ ہمارے لوگ، سادہ لوگ، معصوم لوگ، اپنا جو ان کے پاس ہوتا ہے، جو ان کے پاس بساط گھر ہوتا ہے، جو ان کی حیثیت میں ہوتا ہے، وہ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو اور یہاں پہ ایسے حکمران ہمیں ملے ہیں کہ جن کی حوث نہیں ختم ہوتی. یہ بیچارہ غریب کتنا مطلب اگر دن کے 2000-3000 بھی کماتا ہوگا تو آج کل کوئی بہت زیادہ نہیں کماتا، کوئی اس کی امپائر نہیں کھڑے کر لی اس نے، کوئی بزنس ٹائکون نہیں بن گیا وہ. 4000-10,000 روپے روز کما کے بھی نا کوئی بزنس ٹائکون نہیں بن گیا وہ. اول تو سبزی کے ٹھیلے سے 10,000 بنتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہاں ایسے حکمران ملے کہ جن کے پیٹ نہیں پھٹتے، جن کی بھوک نہیں ختم ہوتی، اور وہ اپنے مال کو بچانے کے لیے ذلت اور بے غیرتی کی انتہاؤں پہ اترے ہیں. یہاں سادہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ ذرا سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے اتنی محبت سے جو ان کی بساط میں تھا، جو حیثیت میں تھا، وہ سونے چاندی سے بڑھ کے تھا، وہ انہوں نے مجھے دیا. اور واقعی سونے چاندی کے کسی لالچ یا مفاد کے فائدے کے بدلے فائدے والے تحفے سے یہ تحفہ بہت خوبصورت ہے.
اور ایسے بھی لوگ ہیں، اور واقعی اگر اتنے سادہ معصوم لوگوں کی ہمارے اوپر والے دعائیں لیں، ان کا دل خوش کریں، صرف دل خوش کر دیں، ان کو ذرا سا خوش کر دیں، تو یقین کریں یہاں کے لوگ نہ صرف محبت والے ہیں بلکہ اپنے خلوص میں اپنی ہر چیز قربان کرنے کو، لٹانے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ دو الگ الگ رویے ہیں۔ ایک اوپر کے طبقے کا رویہ ہے کہ جو اربوں خربوں یعنی کئی 100,000 کروڑ کھا کر بھی نا ایسے بھوک مرے فقیر کنگلے ہوئے ہیں کہ بچا رہے اپنی دولت کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، نواسے پوتے پوتے سب کو داؤ پہ لگایا ہوا کہ جاؤ جاؤ ہمارا پیسہ بچاؤ، ہمیں بچاؤ ہیں۔ اور یہاں یہ غریب آدمی ہے، صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اس نے، دیکھ کیا محبت سے دیا خزانہ اپنا جو اس کے پاس تھا۔ ان لوگوں کا دل خوش کر دیں ہمارے حکمران، یہ آپ کے لیے جان تو بہت معمولی چیز ہے جو ان کی بساط میں رینج میں آپ کے لیے دیں گے، ذرا سا دل خوش کر دیں اس عوام کا۔